اور خاص طور پر اس کی جو 10 تاریخ ہے، 10 محرم الحرام، جس کو ہم عاشورہ کہتے ہیں، یہ دن اس کی خصوصی الگ سے فضیلت ہے، اور رمضان کے روزوں سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اور جب رمضان کے روزوں کی فرضیت آئی تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت تو منسوخ ہو گئی، لیکن اس کا استحباب، اس کی سنیت، اس کی فضیلت اور اس کی خصوصیت باقی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری حیات مبارکہ عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ 3 نفلی روزے آپ کبھی چھوڑتے نہیں تھے۔ ایام 20 کے روزے، ہر عربی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے، ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے روزے، اور عاشورہ کا روزہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفل ہونے کے باوجود کبھی چھوڑتے نہیں تھے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے اور امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس دن کے روزے کا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اہتمام کرتے ہوئے دیکھا، وہ عاشورہ کے دن کا روزہ ہے، اور جس مہینے کے روزوں کا سب سے زیادہ اہتمام کرتے ہوئے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ رمضان کے مہینے کے روزے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین کے بارے میں منقول ہے کہ وہ عاشورہ کے دن اپنے بچوں کا بھی روزہ رکھواتے تھے، خود تو اہتمام کرتے ہی تھے، مگر جو بچے ہیں، نابالغ ہیں، ان کو بھی وہ روزے رکھواتے تھے تاکہ ابھی سے ان کے دل میں عاشورہ کے روزے کی اہمیت بیٹھ جائے، اور پھر جب وہ بڑے ہوں تو زندگی بھر پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ عاشورہ کا روزہ رکھیں۔